अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान इलाही। बात करेंगे अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो सफारती जंग है उसमें जो तेज़ी आ गई है, शिद्दत आ गई है और अमेरिका ने बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उनमें भी दखल देना शुरू कर दिया है। मोईद यूसुफ जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिका में मौजूद होते हुए उन्हें तकरीबन एक हफ़्ता गुजर चुका है अमेरिका में, लेकिन अभी तक जो मामलात वो तय नहीं हो पाए अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिका जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है या अपने तहफ़्फ़ुज़ात है या अपने मफादात को जो अफ़गानिस्तान के हवाले से प्रोटेक्ट करना चाहता है लेकिन पाकिस्तान उसके मफादात के हवाले से उसको ज़मानत देने के लिए किसी भी तौर पर अपनी सोवरेंटी को कुर्बान करके देने के लिए जो तैयार नहीं है। अब वो कौन से मामला है जो तय नहीं हो पा रहे, उस हवाले से हम बात करेंगे और बात करेंगे इसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अमेरिका को इस हवाले से बयान दिए हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अमेरिका ने एक जंग शुरू कर दी है और अमेरिका के इत्तेहादी जो ममालिक हैं जिसमें इंडिया और अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की इंतज़ामिया या हुकूमत है उनको भी इस्तेमाल करना इस हवाले से शुरू कर दिया है। तो अब जो अभी जो मामलात जो हुए हैं या जो पेशरफ्त हुई है इस वाले से हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने गिला किया है या गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान जो अभी तक मामलात अमेरिका के साथ जो तय नहीं हो पाए अफ़गानिस्तान के हवाले से, तो उन्होंने इस हवाले से अमेरिका को एक तरह का ताना दिया और फाइनेंशियल टाइम्स जो अमेरिका के एक मशहूर अखबार है उनको इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि अमेरिका के सदर ने इतने अहम मुल्क यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात नहीं की, जिसके बारे में ख़ुद अमेरिका कहता है कि वो यानी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में कुछ मामलात में कलीदी हैसियत रखता है। और व्यूअर्स आपको पता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामले में एक मुकम्मल सपोर्ट की थी तालिबान के साथ, जितने भी जो मुआहिदा हुआ 29 फरवरी 2020 को, उसमें पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर अमेरिका की तालिबान की तरफ से सिफारिश जिसे हम कह सकते हैं मदद की और तालिबान को जो टेबल मज़ाकरात की टेबल पर बिठाया, नहीं तो वो अमेरिका के साथ बैठने के लिए भी या बातचीत करने के लिए भी वो तैयार नहीं थे। ये एक पाकिस्तान ने उनकी एक मदद की थी और पाकिस्तान ने 20 साल जंग में अमेरिका की एक इत्तेहादी की हैसियत से भी मदद की। लेकिन अभी जो मोईद असद जो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनका जो बयान है वो इस वाले से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। लेकिन जो अमेरिकन इंतज़ामिया है उन्होंने कहा है कि जो बयान दिया है वो कहते हैं जो बाइडन अभी तक मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से ज़ाती तौर पर बात नहीं कर पाए हैं वो सही वक्त आने पर ख़ुद वज़ीर आज़म ख़ान से बात करेंगे। सही वक्त, अब वो सही वक्त कौन सा होगा जब उनके मुतालबा जो है मान लिए जाएंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से, क्योंकि अमेरिका बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो अड्डे चाहता है अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़, ताकि उसका जो इतना ख़र्चा हो चुका है अफ़गानिस्तान के 20 साल जंग के दौरान उसको कम करके एक अड्डे के ज़रिए जो है हमले किए जा सके, जो अपने मुमकिन अहदाफ़ हैं जो मकासद है उनको कम से कम पैसे में जो है उसके नताइज वसूल किए जा सके। अब अमेरिका का ये जो एक तरह का ये मानना है कि वह पाकिस्तान के में अड्डे मिलेंगे, ये तो एक ना होने सी बात है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौरन पॉलिसी है अब वो नहीं रही जो गुज़श्ता 15 साल पहले या 20 साल पहले हुआ करती थी। अब पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान किसी भी खित्ते की किसी भी जंग में शरीक ना सिर्फ जंग होगा ना सिर्फ शरीक होगा, बल्कि अपने जो अड्डे हैं वो भी किसी भी मुल्क को अपनी सोवरेंटी को कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होने देगा। अब जो मामला है अमेरिका का, अमेरिका ने अभी तक जो उसके साथ हमारे मामला थे वो अभी तक तय नहीं हो पाए, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दामात करना या पाकिस्तान के कौमी मामलात के अंदर जो है वो दखल अंदाज़ी शुरू कर दी है। उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहाजिरीन के मसले पर। जो उनके सेक्रेटरी फ़ौरन ख़ारजा का महकमा उनके तर्जमान ने एक बयान जारी किया है कि पाकिस्तान को अफ़गान मुहाजिरीन को आबाद होने के लिए पाकिस्तान में अपनी सरहदें खोल देनी चाहिए, ताकि जो उन अफ़गान मुहाजिरीन में जो दहशतगर्द मौजूद होंगे वो पाकिस्तान के अंदर आ जाएं, जो स्लीपिंग सेल्स होंगे, जो प्रॉक्सीज़ उनके अंदर मौजूद होगी वो पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे, फिर उनके ज़रिए जो है पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी से मतलब जो है मामलात को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी, रियासत को मजबूत किया जाएगा कि अमेरिका को इस हवाले से जो है अड्डे प्रोवाइड किए जाएँ या तालिबान या अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी मुतफ़िका हुकूमत कायम हो सके
کہ جو کہ امریکہ کو بھی قابل قبول ہو اور امریکہ کے تمام اتحادیوں کو بھی افغانستان کے اندر جو قابل قبول ہو. لیکن پاکستان کا اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر امن کا ضامن نہیں ہے، لیکن پاکستان چاہتا ہے کہ تمام معاملات کو مذاکرات کے ذریعے تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھ کر حل کریں. تو یہ ایک صورتحال ہے افغانستان کے اندر. لیکن امریکہ کی اس منافقت یا ہپوکریسی کا یہ مطلب کہ اس کی یہ رویہ اس حد تک خراب ہے کہ منافقت کے حوالے سے بات کریں تو کہ امریکہ نے یہ تو کہہ دیا کہ افغان مہاجرین کو پاکستان کے اندر داخل ہونے دیں تاکہ وہ آباد ہو سکے. کہ خانہ جنگی میں مزید کشیدگی بڑھتی ہے اور تاکہ پاکستان کے اندر 30 لاکھ جو لوگ پہلے ہی آباد ہیں، پاکستان ان کا بوجھ جو بنیادی طور پر برداشت نہیں کر سکتا. لیکن امریکہ کی منافقت کا یہ معیار دیکھیں کہ وہ خود جو افغان ترجمان ہے، جو جن لوگوں نے بنیادی طور پر ان کو مدد فراہم کی تھی مختلف چیزوں کے حوالے سے امریکہ کی فوج کو، ان کے جو ترجمان ہیں جنہیں پریڈیٹرز کہا جاتا ہے، ان کو بھی امریکہ جو بنیادی طور پر اپنے ڈائریکٹ امریکہ میں نہیں لے کے جا رہا ہے. ان کے لیے پالیسی یہ اپنائی گئی ہے کہ جو ان کے پٹھو تھے افغانستان کے اندر ان کو 14 مہینے کسی دوسرے ملک میں رکھا جائے گا اور 14 مہینے وہاں پہ جب وہ اپنا ان کے حوالے سے تمام جو خدشات امریکہ کو ہو سکتے ہیں کہ امریکہ میں ہی آ کے کوئی اس طرح کا کام شروع نہ کر دیں، حالانکہ وہ ان کے اتحادی ہیں، ان کو بھی 14 مہینے کے لیے رکھا جائے گا. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ترکی کو ایک بنایا ہے جی بیس، یہاں پہ لگا کے رکھا جائے گا. ترکی نے اس حوالے سے ان کی وزارت خارجہ نے شدید تنقید کی. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو ترکی کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امریکہ کو اتنی ہی وہ جو تکلیف ہے اس کو چاہیے وہ امریکہ کو ڈائریکٹ افغانستان سے جو اپنے اتحادی ہیں ان کو امریکہ کے اندر کیوں نہیں لے کے جاتا. جو یہ کون سی پالیسی ہوئی کہ آپ 14 مہینے میں کسی اپنے اتحادیوں کو کسی اور ملک میں رکھیں، پھر ان کے والے سے جب تمام تحفظات یا کلیئر ہو جائیں پھر جا کے آپ ان کو امریکہ میں آنے کی آزادی دیں اور بعد اجازت دیں. لیکن بعد میں اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ امریکہ 14 ماہ کے بعد ان کو واپس لے آئے گا؟ 1 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ یہ بنتا ہے. اس کے بعد تو کوئی اس بات کی ضمانت دے ہی نہیں سکتا کہ امریکہ ان کو کرے گا کہ میں ان کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دیتا ہوں. تو پاکستان کو ایک طرف کہہ رہا ہے سرحد کھولیں، دوسری طرف جو اپنے چند گنتی کے بندے وہ لے جانا بھی چاہ رہا ہے، جن کو رو کے وہ ویزا امریکہ کے جو ویزا آفس ہے اس کے بعد ان کی لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان کو 14 مہینے کسی دوسرے ملک میں رکھ رہا ہے اور پاکستان کو کہہ رہا ہے سرحد کھولیں تاکہ جو پروکسی جو سلیپر سیلز ہیں وہ ملک کے اندر جو انتشار کا شکار بنا سکتے ہیں ملک کو، ان کو پاکستان جو اندر اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے. یہ ایک طرح کے پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو امریکہ کی صریح مداخلت وہ نظر آتی ہے. لیکن دوسرا معاملہ امریکہ بھی اس میں ہم شامل کہہ سکتے ہیں، لیکن انڈیا اور افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر ہیں، انہوں نے ملاقات کی تھی. اس حوالے سے جو وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور گزارش کی تھی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے. تو آپ کو ویوز میں بتا دوں کہ یہ جو مہینہ اگست کا اس کے لیے صدارت جو ہے وہ ایک اعزازی طور پر پورے مہینے کے لیے سلامتی کونسل کی انڈیا کے پاس ہے. اب وہ یہ پورا مہینہ اس کے پاس ہی رہے گی، اس کو وہ پاکستان کے خلاف یقیناً استعمال کرے گا. اور اس کا جو پہلا مظہر ہے وہ یہ ہے کہ اس نے سلامتی کونسل کا اجلاس بلا لیا ہے. بنیادی طور پر جب یہ سلامتی کونسل کی جب اسے یہ صدارت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے کہا ہم رواداری یعنی پیشنس، برداشت، صبر، مفاہمت یعنی ریکونسیلیشن، اور تیسری جو انٹرنیشنل دہشت گردی ہے اس حوالے سے جو ہے اقدامات، یعنی جو ہمارے ایجنڈے میں یہ 3 چیزیں شامل ہوگی جس کو لے کے ہم آگے چلیں گے اور اس حوالے سے ہم چیزوں کو دیکھیں گے. تو اس حوالے سے افغانستان کے معاملے میں جو ان کی ایک اتحادی حکومت امریکہ کی اور انڈیا کے کہہ سکتے ہیں اشرف غنی کی انتظامیہ نے ان سے رابطہ کیا اور سلامتی کونسل کا اجلاس بلا لیا. اب اس اجلاس کا پاکستان پہ کیا امپیکٹ یا افغانستان کی صورتحال پر امپیکٹ یہ ہوگا، اس کا اندازہ صرف اقوام متحدہ کے گزشتہ روز کا بیان سے لگا لیں کہ وہ افغانستان کے اندر طالبان کی اسلامی ریاست کو قطعاً تسلیم نہیں کریں گے، کسی بھی صورت بھی تسلیم نہیں کریں گے. تو یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جب سلامتی کونسل کا اجلاس بلائے گا پورے یورپی ممالک یا امریکہ یا اس میں بیٹھے ہوئے مغربی ممالک جن کا یہ ایک متفقہ موقف ہے، وہ طالبان کے خلاف ایک سلامتی کونسل کا جب اجلاس بلائیں گے جن میں امریکہ، انڈیا اور افغان اشرف غنی کی انتظامیہ جو ایک اپنے آپ کو ایک خطے کی مضبوطی کے لیے ایک فریق کی حیثیت سے پیش کریں گے، تو یقیناً وہاں پہ پاکستان کا جو ہے وہ اتنی زیادہ وہ، کیونکہ پاکستان کے ساتھ کوئی اتحادی ہوگا نہیں اور اقوام متحدہ نے پہلے ہی بیان دے دیا کہ طالبان کی حکومت کو ہم برداشت نہیں کرے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بنیادی طور
طور پر یہ نظریات کی جنگ ہے. طالبان کی حکومت کسی بھی صورت وہ افغانستان کے اندر تسلیم نہیں کر سکتے. وہ ان کے لیے ایک ایٹم بم کی حیثیت رکھتا ہے. خود امریکہ تو 20 سالہ جنگ لڑ کے یہاں سے نکل چکا ہے. اب وہ اس سے یہ چیزیں جو اس کے کنٹرول نہ ہو جب نہیں ہونے پائی تو وہاں سے نکلا اور پاکستان سے اڈے مانگ رہا ہے. اور دوسرا ممکنی صورتحال یہ پاکستان سے یہ مدد کر رہا ہے کہ افغان طالبان پر اثر و رسوخ جو قائم کرے اور کچھ لے دے کے معاملات حل کرے. وہ لے دے کے یہ معاملات وہ یہ ہیں کہ اسلامی شریعت کو وہ اس کو نافذ نہ کیا جائے. ایک جمہوری جو ریاست ہے وہ اس میں وہ افغانستان کے اندر بنائی جائے جو در حقیقت جس میں اشرف غنی جو انتظامیہ وہ بھی شامل ہو, جو طالبان ہیں ان کے جو کرندے ہیں وہ بھی شامل ہو. تو طالبان نے 20 سال جو سٹرگل کی تھی, اب اس سے پہلے یا 5 سال سٹرگل کی تھی, وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ اپنے نظریے کو یا اسلامی شرعی یا اصولی ریاست ہے وہ اس کو قربان کر دیں. اب وہ ریاست کو ایک مجموعی ریاست, اسلامی ریاست کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ریاست قائم ہوگی وہ ایک سیاسی جو اس کا سٹرکچر ہوگا وہ سوورنٹی بیلونگز ٹو اللہ ہوگی. جو اس کی معیشت جو اس کی اکانومی ہوگی وہ بنیادی طور پر اس میں سود کا کوئی بھی شبہ نہیں ہونے دیا جائے گا. جو معاشرتی سسٹم ہوگا وہ انٹیکٹ ہوگا اسلامی روایات کے حوالے سے. جو مجموعی طور پر افغان کو جو قوم ہے ان میں جو پردے اور نماز جو وہ بیسیکلی ان کے ہاں بنیادی طور پر عام لحاظ سے بھی جو اس کی جڑیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہے. جب وہ اسلام کے لحاظ سے جو انہوں نے جم کے پکڑا ہوا ہے تو بنیادی طور پر یہ ایک بنیادی ایک سٹرکچر سماجی سٹرکچر ہے جو نافذ کرنا وہ چاہتے ہیں افغانستان کے اندر. نظریات کے حوالے سے وہ کسی چیز کو کمپرومائز نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اسلامی شرعی اصولی ہی ریاست ہی قائم ہوگی. لیکن ہاں اگر امریکہ اس کے علاوہ کوئی مدد چاہتا ہے تو افغان طالبان اس حوالے سے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن طالبان کے خلاف اس جو مجموعی پاکستان کو فورس کرنے کے باوجود پاکستان نے ان کے مطالبات نہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو یہ ایک ان کی جو ہے بے بسی کا اظہار ہے کہ مختلف طریقوں سے ہیلو بہانوں سے پاکستان کو سبوتاژ کرنا شروع کر دیا ہے. چاہے وہ سلامتی کونسل کا انڈیا کو صدارت کے ذریعے اجلاس بلانا ہو جو کہ کل 6 اگست کو 2021 کو ہوگا, یا پھر پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ باتیں کہنا کہ خود منافقت اظہار کریں اور جو دوسری طرف پاکستان کو گئے افغان مہاجرین کو پاکستان میں داخل ہونے دینا تاکہ اس کے اندر ہم اپنے سلیپنگ سائن انڈیا کے ذریعے داخل کریں اور معاملات کو جو ہے مزید بگاڑیں پاکستان کے اندر, تاکہ جب پاکستان کو تکلیف ہوگی تو یہ جو ہے ہماری جو مفاہمت کی راہ ہے جو ان کی نظر میں ہے اس کی طرف آ سکے گا. یہ ایک منافقت کی راہ ہے جو امریکہ نے اپنائی ہے پاکستان کے خلاف. لیکن اس کے علاوہ جو میں آپ کو کچھ بیانات جو آج کا اجلاس ہوا ہے تو اس میں معیز یوسف نے اس حوالے سے جو افغان حکومت ہے ان پر ایک انڈائریکٹلی تنقید کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ سمجھوتا تو کرنا ہوگا, تشدد کو روکنا ہوگا. اور اس حوالے سے جو افغان اشرف انتظامیہ انہوں نے کہا اس پر اس کا جو ہے وہ اس کا وہ افغان حکومت جو ہے اس پر اس کی ذمہ داری ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ کچھ سمجھوتا کرے. بنیادی طور پر وہ طاقت میں موجود ہیں. افغانستان کے اندر طالبان کے خلاف لڑائی میں شریک ہے. 3 لاکھ کی فوج ان کے پاس موجود ہے, ایئر فورس ان کے پاس موجود ہے. تو بنیادی طور پر وہ سمجھوتے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ تو بنیادی طور پر یہ بھی ایک پاکستان کی پالیسی کا مظہر ہے کہ اگر طالبان حکومت میں آتے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے کچھ مفکرین کرام جو ہمارے کچھ تجزیہ کار یا ہمارے کچھ سفارتکار اس بات کو شے دے رہے ہیں کہ جو معید یوسف نے بیان دیا ہے کہ پاکستان جو ہے جو وزیر اعظم کے ساتھ امریکہ نے فون تک نہیں کیا تو اور ہم یوسف نے دوسرے فقرے میں کہا کہ ہمارے پاس دوسرے آپشن بھی موجود ہیں, ہم اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. ان کے اس بیان کو ہمارے سفارتکار جو وہ لے کے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے اس طرح کے جو الفاظ کا چناؤ نہیں کرنا چاہیے تھا, صرف اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے کہ جو ٹیلی فون نہیں کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو. لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک تجزیہ اس حوالے سے جو وہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ 1 لاکھ کے قریب پاکستانی جو امریکہ کے اندر موجود ہیں اور اس کے علاوہ تقریباً جو امریکہ نے انویسٹمنٹ کی ہے یا جو گارمنٹس کا جتنا بھی امریکہ کی 10% گارمنٹس ہے وہ پاکستان سے جاتی ہے. تو اس طرح کے معاملات میں پاکستان کو مشکلات کا شکار
होना सकता है। मैं समझता हूँ ये मोदी ये नहायत ही कमज़ोर दलाइल हैं। 25 लाख के करीब आपके जो शहरी हैं वो सऊदी अरब में आबाद हैं, उसी से कुछ कम जो आपके अरब अमारात में आबाद हैं। लेकिन आप ये इस तरह की जो पॉलिसी को आगे करना चाहते हैं कि आप अपनी सोवरेंटी को कबूल कर दें, उनके जो मुतालबात हैं उसको आप कुर्बान करते हैं, तो दर हकीकत ये एक किस्म के बहुत ही कमज़ोर दलाइल हैं। तो अमेरिका तो हमेशा अपना रसूल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहा है, और पाकिस्तान ने तो कभी इस तरह का स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ नहीं लिया कि अमेरिका को इस तरह आंखें में आंखें डाल के अपनी जो फॉरवर्ड पॉलिसी है उसका इजहार करें। तो दर हकीकत अमेरिका हमेशा ही, चाहे वो पाकिस्तान के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत जो की हो, $2 बिलियन की जो वो छोटी मोटी की हुई है, या पाकिस्तान से वो गारमेंट्स या दूसरा सामान वो बरामद भी करता हो, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को अपनी कतन सोवरेंटी को कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और अमेरिका ने अब एक नहायत ही भोंदे लिहाज से एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इस तरह के जो बयानात है वो देना शुरू कर दिए है, जब पाकिस्तान के साथ उनके जो मामला तय नहीं पा रहे। तो ये एक खिते की मजमूई सूरत हाल है, जो बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान उनके जो है मफादात का वो है तहफ़्फ़ुज़ करे। पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान अमन का ज़ामन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सिर्फ एक किरदार के तौर पर वहाँ पे मौजूद है, और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन चाहता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।